نور کی ماں جب مر گئی تو وہ گاؤں کے کنارے ایک پرانے سنسان باغ میں رہنے لگی۔ یہ باغ لوگوں نے چھوڑ دیا تھا کیونکہ کہا جاتا تھا وہاں ایک پری ہے جو کسی کو نظر نہیں آتی مگر محسوس ضرور ہوتی ہے۔ نور روز اس باغ میں جا کر گلاب کے پھولوں کو پانی دیتی، ان سے باتیں کرتی اور ان کے سائے میں سوتی تھی۔ نور کو نہیں معلوم تھا کہ ایک دن جب اس کی آنکھوں سے آنسو گلاب پر ٹپکے تو اس کی محبت نے ایک چھپی ہوئی پری کو جگا دیا۔ گلاب کی پری جسے لیلا کہا جاتا ہے سینکڑوں سالوں سے پھول کے اندر بند تھی۔ نور کی محبت نے اسے آزاد کیا۔ لیلا نے نور کو دیکھا، چھوٹی سی سفید رنگت والی معصوم لڑکی جو تنہا تھی مگر پر امید۔ لیلا نے نور سے بات کی، تم نے مجھے کیوں جگایا؟ تمہارے آنسو میرے لیے دعا بن گئے ہیں۔ نور حیران رہ گئی مگر پری کی محبت بھری آواز نے اسے ڈرنے نہ دیا۔ ان کی دوستی شروع ہو گئی۔ لیلا نور کو پریوں کی دنیا کے بارے میں بتاتی ہے۔ وہ ہر پھول میں ایک پری ہے، ان کو جگانے والا دل سچا ہونا چاہیے۔ نور کو پریوں کی آواز سننے کی طاقت مل گئی اور لیلا اسے جنگل کے پوشیدہ راز بتاتی رہی۔ اس دوران چڑیل زرینہ کو خبر ہو جاتی ہے کہ گلاب کی پری آزاد ہو چکی ہے۔ زرینہ برسوں سے اس طاقت کی تلاش میں تھی تاکہ وہ لافانی بن سکے۔ ایک دن چڑیل زرینہ نے باغ پر حملہ کیا اور گلاب کی پری کو قید کر لیا، نور کو زخمی کر دیا۔ نور نیم مردہ حالت میں بابا روشن کے پاس پہنچی۔ بابا نے کہا، محبت سے آزاد کی گئی پری صرف محبت سے بچائی جا سکتی ہے۔ نور، تم کو اپنے دل کی روشنی سے زرینہ کا جادو توڑنا ہوگا۔ نور بابا روشن کی مدد سے ایک جادوئی سفر پر نکلتی ہے۔ وہ روشنی کے درخت، سروں کی جھیل اور آئینے کا پہاڑ عبور کرتی ہے تاکہ 3 خاص چیزیں حاصل کرے۔ پیار کا پروانہ جو کہ ایک تتلی ہے جو سچے دل کی سمت اڑتی ہے، یادوں کا موتی جو گزرے وقت کو زندہ کر سکتا ہے، اور وفا کا چراغ جسے صرف وہی جلا سکتا ہے جو خود کو قربان کرنے کو تیار ہے۔ نور آخر کار چڑیل کی قید تک پہنچتی ہے۔ لیلا قید ہوتی ہے، کمزور ہوتی ہے اور پھول مرجھا رہے ہوتے ہیں۔ زرینہ نور کو دیکھ کر اسے مارنے والی ہوتی ہے مگر تب نور وفا کا چراغ جلا دیتی ہے اپنی جان دے کر۔ پوری فضا جگمگا اٹھتی ہے، لیلا آزاد ہو جاتی ہے، زرینہ کا جادو ختم ہو جاتا ہے اور وہ خود پتھر بن جاتی ہے۔ نور کی قربانی کے بعد لیلا رو رو کر اللہ سے دعا کرتی ہے، جس نے مجھے جگایا، میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ نور کو دوبارہ زندگی مل گئی مگر اب وہ انسان نہیں تھی، وہ خود بھی ایک گلاب کی پری بن چکی تھی۔ نور اور لیلا اب ساتھ ساتھ پھولوں کی نگران بن گئیں۔ وہ ہر اس بچے کے قریب آتی ہیں جس کا دل سچا ہو، اور جب بھی کوئی یتیم بچہ باغ میں آتا ہے وہ ایک سرگوشی سنتا ہے، گلاب کی پری تمہارے دل میں رہتی ہے۔ ایک جادوئی دنیا جہاں محبت، قربانی اور خلوص ہر طاقت سے بڑا ہے۔ گلاب کی پری صرف ایک کردار نہیں بلکہ ایک سبق ہے۔ سچی نیت اور صاف دل سب سے بڑا جادو ہے۔